آج کے دور میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ گھر کے لوگوں کے لیے اصل مشکل کون سی ہے؟ کھانا پکانا سیکھنا یا گھر کے ماہانہ بجٹ کو سنبھالنا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں بظاہر الگ نظر آتی ہیں، مگر ان کا آپس میں تعلق اتنا ہی گہرا ہے کہ ایک کو سمجھنے کے لیے دوسرے کی طرف دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عالیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالیہ خان ہوم اسکلز۔ پہلے زمانے میں کھانا پکانا گھر کی تربیت کا حصہ ہوتا تھا۔ لڑکیاں دادی، نانی یا امی کے ساتھ بیٹھ کر چاول دھونے، دال چڑھانے اور مسالہ بھوننے کے طریقے خود بخود سیکھ لیتی تھیں۔ آج اس پوری تربیت کی جگہ موبائل اسکرین نے لے لی ہے، جہاں کوئی بھی ریسیپی صرف ایک کلک پر مل جاتی ہے۔ ریسیپی تو ویڈیو ختم ہونے پر بھی موجود رہتی ہے، لیکن روزانہ کھڑے ہو کر چولہا جلانا، برتن دھونا، سبزی کاٹنا اور پھر ذائقہ برقرار رکھنا محنت اور برداشت کا کام ہے۔ اس لیے آج کھانا پکانا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ لوگ پکانا نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ وقت کم ہے، ذہنی تھکن زیادہ ہے اور ہر چیز کی قیمت پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے۔ یہی بات ہمیں بجٹ مینجمنٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ مہنگائی نے گھریلو بجٹ کو ایک ایسی کشتی بنا دیا ہے کہ جو ہر مہینے طوفانوں سے لڑتی رہتی ہے۔ آٹا، چاول، دالیں، سبزیاں، گھی، دودھ، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہر مہینے قیمت میں اپنا رنگ نہ بدلتی ہو۔ ایسے میں کھانا پکانا آسان بھی ہو تو بجٹ اکثر اجازت نہیں دیتا کہ دل چاہنے والی ہر چیز خرید لی جائے۔ کھانا پکانے اور بجٹ دونوں کی مشکلات کو ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل مشکل کسی ایک میں نہیں بلکہ دونوں کے توازن میں ہے۔ اگر بجٹ مضبوط ہو تو کھانا پکانا بھی آسان لگتا ہے، اور اگر کھانا پکانے کی مہارت اچھی ہو تو بجٹ پر بوجھ کم پڑتا ہے۔ آج کے دور میں جب مہنگائی ہر گھر کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، خاتون خانہ پر سب سے بڑی ذمہ داری یہی آتی ہے کہ وہ گھر کے بجٹ کو کیسے اس طرح سنبھالیں کہ نہ کھانے پینے کی چیزیں کم پڑیں اور نہ ہی مہینے کے آخر میں پریشانی ہو، اور نہ ہی گھر والوں کو یہ محسوس ہو کہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہیں۔ گھر کا بجٹ سنبھالنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسہ کم خرچ کیا جائے، بلکہ اصل سمجھ یہ ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کب روکنا ہے اور کس چیز کو بعد کے لیے رکھ چھوڑنا ہے۔ ایک اچھے بجٹ کی شروعات ہمیشہ کچن سے ہوتی ہے، کیونکہ گھر کے خرچے کا سب سے بڑا حصہ روز کے کھانے پر جاتا ہے۔ بہت سی خواتین ایک ہی دن میں سارا مسالہ، گھی، چینی، دالیں، آٹا، سبزیاں ایک ساتھ استعمال کر ڈالتی ہیں اور پھر ہفتے کے درمیان میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ یہ ہے کہ جب بھی کچن کی خریداری کی جائے تو ذہن میں یہ پلاننگ ہو کہ چیزیں کتنے دن چاہیے ہیں، کون سی چیز روزانہ استعمال ہوتی ہے، کون سی چیز کم استعمال ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین سمجھتی ہیں کہ مسالہ زیادہ ڈالنے سے سالن مزیدار ہوتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ کھانے کا توازن مسالے کی مقدار سے نہیں بلکہ طریقے سے بنتا ہے۔ بجٹ مینجمنٹ کے لیے سب سے اچھی عادت تو یہ ہے کہ ایک ہی دن ساری اچھے اچھے کھانے نہیں بنا لیے جائیں، بلکہ اگر آج آپ نے قورمہ پکایا ہے تو آپ کل بھنڈی یا دال بنا لیں، مطلب کوئی بھی آپ سادہ چیز بنا لیں تاکہ بجٹ بھی ٹھیک رہے اور گھر والوں کے پیٹ بھی بھر جائیں۔ اسی طرح کھانے کی خریداری ہمیشہ ضرورت کے مطابق ہو۔ اگر ٹماٹر سستے ہوں تو ضرور لیں، مگر اتنے نہ لے آئیں کہ خراب ہونے لگیں۔ گھر کی کسی چیز کے خراب ہونے کا مطلب صرف اس کا ضائع ہونا نہیں بلکہ آپ کی محنت، پیسہ اور وقت تینوں کا ضائع ہونا ہے۔ اسی لیے ایک اچھی خاتون خانہ ہمیشہ گھر کی ہر چیز کو اپنی جگہ پر دیکھتی ہے کہ کون سی چیز کتنے دن چلے گی، کس کی مقدار کم ہے، کس کی دوبارہ خریدنا لازمی ہے۔ گھر کا بجٹ تبھی مضبوط رہتا ہے جب تھوڑا سا پیسہ الگ رکھا جائے، چاہے وہ بہت کم کیوں نہ ہو، مگر یہ چھوٹی بچت ہی آخر میں بڑا سہارا بنتی ہے۔ بہت سی خواتین مہینے کے آغاز میں ساری رقم ایک ساتھ خرچ کر دیتی ہیں اور پھر آخر میں پریشانی میں پڑ جاتی ہیں۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جو پیسے بچ سکتے ہیں وہ فوراً الگ کر کے رکھ دیے جائیں، چاہے وہ مسالوں کی خرید میں ہوں، چاہے سبزی کی مقدار کم کر کے بچ جائیں، چاہے گھر کی کسی غیر ضروری خرچے کو روک کر بچائے جائیں۔ جو بھی بچت ہو اسے استعمال کرنے کے بجائے محفوظ کرنا ضروری ہے۔
بجٹ مینجمنٹ کا اصل کمال یہ ہے کہ گھر کا سسٹم چلتا رہے اور بچت بھی ہوتی رہے۔ کھانا پکانے میں بھی حکمت ضروری ہے۔ اگر ایک دن زیادہ مسالہ استعمال ہو گیا تو اگلے دن ہلکا کھانا بنائیں تاکہ ایک بیلنس برقرار رہے اور بجٹ بھی نہ بگڑے۔ اگر گھی مہنگا ہے تو ہر سالن میں سے بے دریغ استعمال نہ کریں۔ بہت سے کھانے ایسے ہیں جو کم گھی میں بھی بن جاتے ہیں مگر ذائقہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 دن دال، سبزی اور سادہ کھانے رکھنا چاہیے تاکہ خرچہ کم ہو اور صحت بھی بہتر رہے۔ گھر میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے ان کو چھوٹے ڈبوں میں علیحدہ رکھ لیں تاکہ ایک ساتھ زیادہ ہاتھ نہ لگے اور اندازہ رہے کہ کتنی چیز بچی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو بجٹ کو مضبوط رکھتی ہیں۔